الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان اگرچہ آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آگاہی دینا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے پاکستان میں بچیوں کے لیے فنی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت۔ جناب صدر، ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں اور مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں۔ موجودہ دور ترقی کرنے اور آگے جانے کا دور ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت فنی مہارت، صنعتی اور پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ آج کل دنیا کے بہت سے ممالک تیزی سے ترقی کر چکے ہیں، لیکن اس کا اصل راز یہ ہے کہ جن ملکوں نے جتنی دیر پہلے اس کی طرف توجہ دی وہ پہلے ہی ترقی یافتہ ہوئے، اور جنہوں نے جتنی دیر بعد اس کی طرف توجہ دی انہوں نے اتنی ہی دیر کے بعد ترقی حاصل کی۔ صدر علی وقار، جن ممالک میں فنی ماہرین کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی وہ ممالک تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں پر فنی ماہرین کی کمی ہے وہ ترقی کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں اور ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہے۔ جناب صدر، اس سائنسی دور میں فنی مہارتوں کے مقابلے میں آرٹس کے ماہرین کی کچھ کم قدر قیمت نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے کہ ایک لڑکی جو کہ FA یا BA پاس کر لیتی ہے اور ساتھ میں ٹیلرنگ کا فن بھی حاصل کر لیتی ہے، جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے معاشی مسائل میں ہاتھ بٹا سکتی ہے اور شادی کے بعد اپنے شوہر کا بھی معاشی مسائل میں ساتھ دے سکتی ہے۔ وہ گھر پر رہ کر اپنے گھر بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ جناب صدر، یہ اس لڑکی سے بہتر ہے جو کہ FA یا BA پاس کر کے ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکری کی تلاش میں در در کی ٹوکریں کھاتی رہتی ہے اور مہینوں درخواستیں دیتی رہتی ہے، دل برداشت نہ ہو کر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر نوکری مل بھی جاتی ہے تو ماہانہ 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، جس کے لیے وہ 5-6 گھنٹے بھوک، پیاس اور دوسروں کی باتیں برداشت کرتی ہے۔ اس ٹیلر کی ایک ہفتہ کی کمائی اس نوکر پیشہ کی ایک ماہ کی تنخواہ سے کئی زیادہ ہے۔ وہی نوکر پیشہ اگر کسی فنی تعلیمی ادارے سے فنی مہارت حاصل کر کے نکلتی تو اس کی قدر گریجویشن سے زیادہ ہوتی۔ صدر علی وقار، آج کل چائنا جو کہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے، وہاں کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کسی نہ کسی فن میں مہارت حاصل کر کے ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ چین کھلونا سازی میں سب سے آگے ہے اور اسی صنعت سے بہت سا زر مبادلہ کما رہا ہے۔ یہ سب کھلونے اسکولوں میں بچے تیار کرتے ہیں اور اسی طرح جاپانی اور کورین بچے اسکول اور کالج سے پار ہو کر کسی صنعتی ادارے میں جاتے ہیں جہاں ان کو مختلف فنون سکھائے جاتے ہیں اور تربیت یافتہ ہو کر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ جناب صدر، ناروے سے ایک ٹریننگ شروع ہوئی تھی کہ بچیوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانا چاہیے یا نہیں۔ ٹریننگ کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ہاں، بچیوں کو گھر پر نہ صرف کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں یعنی سلائی،
کڑھائی وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف بچوں میں سلیقہ آ جاتا ہے بلکہ ان میں خود اعتمادی بھی آ جاتی ہے اور وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے نہیں گھبراتی، کیونکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے مسائل کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جناب صدر، اکثر بچیاں فضول وقت ضائع کرتی ہیں اور سارا وقت ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتی ہیں، جس سے بڑے بڑے مسائل جیسے دشمنی، قتل و غارت، حسد، بغض جیسے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جناب صدر، بے روزگاری کا حل ہنر سیکھنے میں ہے۔ علم و ہنر مسلمانوں کی میراث ہے۔ اسلام نے علم و ہنر کے حصول پر بہت زور دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دنیا کی نظر میں مسلمان صحرا نشین، بدو اور چرواہے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے علوم و فنون کی طرف توجہ دی تو دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا میں جہاں بھی علم و فن میسر تھا، مسلمانوں نے وہاں جا کر سیکھا۔ ہمارے اکابرین علم و فن کے اتنے قدردان تھے کہ سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے اور فنون سیکھے اور پھر انہیں کمال تک پہنچایا۔ جناب صدر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں عورت نہ صرف وہ کام کرتی ہے جو کہ پہلی عورتیں کرتے تھے، بلکہ وہ کام بھی کرتی ہیں جو مرد کرتے تھے۔ مختلف ٹیکسٹائل ملز، کمپیوٹرز، سول انجینئرنگ، فوٹوگرافی، مختلف میگا مارٹس میں مہارت، مویشیوں کی دیکھ بھال میں مہارت، پودوں کی دیکھ بھال میں مہارت، بایو ٹیکنالوجی وغیرہ میں کام کرتی ہیں۔ جناب صدر، میں حکومت کی توجہ بھی اس طرف کرنا چاہتی ہوں کہ ہر گاؤں میں دستکاری سینٹر کھولے تاکہ مہنگائی اور بے روزگاری کے اس دور میں غریب کی بچی بھی اپنی پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور معاشرہ روزمرہ کے گھریلو مسائل سے بچ سکے۔ صدر علی وقار، اکثر لڑکیاں رسمی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کر کے روزگار کے لیے دھکے کھاتی رہتی ہیں۔ جناب صدر، ہمارے ملک میں چونکہ بے روزگاری اور بیکاری عام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تربیت بھی دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس قوم کے افراد نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کے افراد نہ ہو خوددار ہنرمند، اس قوم کے مقدر کا سورج ہوں اجل سر۔ شکریہ۔